الحمد لله الذي لم يزل عالما حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. صلاة کے بعد انتہائی عزتوں، محبتوں، ارادتوں، عقیدتوں کے لائق صاحبزادہ والا شان عالی مرتبت مقام جناب صاحبزادہ پیر سید محفوظ حاکم شاہ صاحب زید الشرفوہ حاضرین گرامی قدر، میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے بابرکت گھر کے اندر حاضر ہیں، اور اس وقت میرا اور آپ کا حاضر ہونے کا مقصد محترم مقام جناب محترم میاں اعجاز صاحب کی بیٹی جو اس دنیا سے اپنی آخرت کی منزل کی طرف اپنے سفر کو شروع کرتے ہوئے اس دنیا سے انہوں نے پردہ فرمایا، ان کی روح کو اصال ثواب کرنا میرا اور آپ کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو میرے لیے بھی، آپ کے لیے بالخصوص، ہماری اس بیٹی، ہماری مشیرہ کے لیے قبر کی روشنی کا سامان بنائے۔ مجھ سے قبل گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، میں اس وقت بیٹیوں کے حوالے سے ہی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ زمانہ جاہلیت کی جو باتیں ہیں وہ پھر لوٹ رہی ہیں اور ہم سخت دل کے ہو رہے ہیں۔ یہ چیزیں اسلام نے اور ہمارے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں سے ہمیں بچانے کے لیے اتنی تکو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب انہیں بتایا جاتا تھا کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کے چہرے پھول جاتے، سیاہ ہو جاتے۔ عرب کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ جب عورت حاملہ ہوتی تھی تو خامند اپنے گھر سے چلا جاتا تھا۔ جب گھر سے چلا جاتا تھا تو اس کے جانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر بچی پیدا ہوئی تو وہ باعث شرمندگی ہوگی، تو اگر بچہ پیدا ہوگا تو وہ باعث نعمت ہوگا، اور واپس آتے ہوئے اس کے شیان شان اہتمام کیا جائے گا۔ بچہ ہوتا تو وہ جا کے اسے بتایا جاتا اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے، تو وہ فخر کرتے ہوئے واپس آتا اپنے گھر میں۔ اور اگر بتایا جاتا بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور پریشان ہو جاتا۔ یہ بات اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہوئی، وہ اتنے گر چکے تھے کہ انہیں یہ تمیز ہی نہیں تھی کہ نعمت چھوٹی ہوتی ہے اور رحمت بڑی ہوتی ہے۔ بیٹی کو رحمت کہا گیا ہے، بیٹی رحمت ہے اور بیٹے نعمت ہے، اور نعمت ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے اور رحمت ہمیشہ بڑی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے لوگوں کو بتایا کہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ پریشان نہ ہوا کرو، بلکہ اللہ جس پہ زیادہ راضی ہوتا ہے نا اسے پہلی اولاد بیٹی عطا کرتا ہے۔ جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے اس کو پہلی اولاد بیٹی عطا کرتا ہے، اور یہی بیٹی جا کے کبھی بیوی بنتی ہے اور پھر بیوی سے ماں بنتی ہے۔ عورت جس رشتے میں بھی ہو یہ اپنی مثال آپ رکھتی ہے۔ بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے، بھائی کے لیے حیا ہے، خاوند کے لیے نصف ایمان ہے، نصف ایمان،
اور اگر ماں بن گئے تو اولاد کی جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے. اتنے مقام اتنے مرتبے اسے دیے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ لوگ تو بڑا ظلم کر رہے ہیں تو حضور نے لوگوں کو بتایا کہ بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جاتا ہے, بیٹیوں کی جو رسپیکٹ ہے وہ کیسے کی جاتی ہے. یہ میرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا, اپنے کردار سے. اور حضور فرماتے ہیں جب بچی پیدا ہوتی ہے نا بچی, تو اللہ کے فرشتے آ کے اس گھر کا حصار کر لیتے ہیں, اپنے پروں سے اس گھر کو ڈھانپ لیتے ہیں اور ڈھانپ کے اعلان کرتے ہیں کوئی ہے جو اس کمزور سے کمزور پیدا ہونے والے کی کفالت کرے. یعنی وہ عورت بھی کمزور ہے جو ماں ہے, اور آگے بچی پیدا ہوئی ہے تو وہ بھی کمزور ہے. تو آواز آتی ہے کوئی ہے جو کمزور سے کمزور پیدا ہونے والی اس شے کی کفالت کرے, نگہداشت کرے, اس کی عزت کرے, اس کی رسپیکٹ کرے. تو جب وہ اس کی ہمدردی اور اس کے ساتھ احساس محبت پیدا کرے گا نا تو اللہ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا. سبحان اللہ. اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا. اور ایک مقام پر میرے اور آپ کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فرمایا جب تم واپس آؤ نا تو چیز پہلے بیٹی کو دیا کرو. گھر میں داخل ہو تو پہلے چیز بیٹی کو دیا کرو, کہ بیٹی کے ذہن میں نہ آئے کہ میں شاید حقیر ہوں. اور بڑے ہی ظلم تھے نا. امام راضی رحمۃ اللہ نے لکھے کوئی دریا میں گرا کے مار دیتا تھا روڈ سڑتا سے, کوئی پہاڑ تو سٹ کے مار دینا ہوتا تھا, اور کچھ تو اپنے ہاتھوں سے گڑھے کھود کے خود دفن کیا کرتے تھے اپنی بیٹیوں کو. ایک شخص حضور کے صحابی بنے تو جب کلمہ پڑھ لیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھتا ہوں حلاوت نہیں ملتی, سجدے کرتا ہوں مٹھاس میسر نہیں آتی, روزہ رکھتا ہوں اس کی معراج نہیں پا سکتا, ہر وقت ایک خیال مجھے پریشان رکھتا ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتا کون سا خیال؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جب عورت حاملہ ہوئی تو میں چلا گیا باہر, مجھے پتا چلا بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میں شرمندگی کی وجہ سے گھر نہیں لوٹا کہ لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا, اب اسے کیسے اس سے بیہیو کروں گا اور معاملات کیسے کروں گا. کہتے 2-2.5 سال گزر گئے, میں گھر واپس نہیں آیا. پھر میں نے اپنے دل کو کھڑا کیا, مضبوط کیا, تو میں واپس آ ہی گیا. واپس آیا تو میں جب پہنچا نا اپنے گھر میں تو 2-2.5 سال کی بیٹی سمجھدار ہو جاتی ہے. 2-2.5 سال کی بیٹی ہو جائے تو سمجھدار ہو جاتی ہے, وہ سمجھدار ہو جاتی ہے. تو اسی سمجھداری کے عالم میں وہ انتظار کرتی رہی کب میرا باپ آئے گا تو میں اس کا استقبال کروں. اور اللہ نے اس کے سینے میں جو محبت رکھی ہے نا جی, بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں اور بیٹیاں میت کی وارث ہوتی ہیں. میں نے 5 بیٹوں والوں کو بھی دیکھا ہے بیٹی کے دروازے پہ رہتے ہوئے. تو جو ہے میری طرف 5 بیٹوں والوں کو بھی میں نے دیکھا ہے وہ بیٹیوں کے دروازے پہ بیٹھے ہیں. بیٹی نے رخ نہیں پھیرا, بیٹی نے رخ نہیں پھیرا ان سے. بے شک ہم جائیداد کا حصہ اسے دیں یا نہ دیں, ہماری تو خواہش ہوتی ہے نا کہ بیٹیاں بھی سارا کو لگ جائے. بیٹی کو دیتے ہوئے جو شرم اللہ رسول کا حکم ہے وہ بھی ہم پورا نہیں کر رہے. اسی وجہ سے بیٹے ہمارے وفادار نہیں رہے. اسلام کا حسن ختم ہو چکا ہے. چھوڑیے بیٹوں سے نام کس نے کہا زندہ رہتا ہے, یہ تو میرا اور آپ کا بنایا ہوا پیمانہ ہے کہ بیٹوں سے نام زندہ رہتا ہے. نہیں, نام تو ہمیشہ اللہ رسول کی پیروی میں زندہ رہتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں زندہ رہتا ہے. زندگی یہ چھوڑیں, جو بیٹے کا حق ہے وہ اسے دیں اور جو بیٹی کا حق ہے وہ ضرور دیں اسے. اپنی جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ پوری کریں, کر کے چلے جائیں. جب میرے اور آپ کے آقا اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے وصال کر گئے, تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا, تو کافروں کا بھی یہ خیال تھا کہ بیٹوں سے نسل چلتے ہیں, بیٹوں سے نسل چلتے ہیں. تو میرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ نے بھی فرمایا او محبوب, یہ کہہ رہے ہیں ابتر ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابتر تم نہیں ہوئے. انا اعطیناک الکوثر, اے محبوب ہم نے تمہیں خیر کثیر دینا ہے, تمہیں خیر کثیر دینا ہے. وہ خیر کثیر کیا ہے؟ ایک بات علماء نے لکھی ہے اس کی تفسیر میں, اللہ تعالیٰ نے اصول ہی بدل دیا اپنے محبوب کے لیے. فرمایا آج تک لوگوں کے نسب بیٹوں سے چلتے رہے ہیں, اور میرے محبوب تیرا نسب بیٹے سے نہیں بیٹی سے چلاؤں گا. اور جس دن سب کے نسل ختم ہو جائیں گے صبح قیامت کو بھی تیرا نسل باقی رہے گا. اور علماء نے لکھا ہے جب تک آسمان پہ ستارے موجود ہیں نا تب تک آسمان آباد رہے گا, اور جب تک زمین پہ حضور کی آل موجود ہے زمین آباد رہے گا.
اور یہ صبح قیامت تک نسب رہنا ہے، ہر نسب نے مٹ جانا ہے قیامت کے دن. ہر نسب نے ماں کے ذریعے بلایا جائے گا. کس کے ذریعے؟ ماں کے ذریعے بلایا جائے گا، باپ کے ذریعے نہیں بلایا جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں بابو انہیں بتائیے کہ بیٹیاں باعث شرمندگی اور عار نہیں ہوتی، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا جب اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ 2.5 سال میں واپس آیا تو میں اپنے دروازے پہ پہنچا تو میری بیٹی نے دروازہ کھولا تو پہلے لفظ تھے ابا جی آگے ہو، ابا جی آگے ہو. تو میں غصے میں تھا تو میں نے اپنی بیٹی کو دھکا دیا اور بیوی کو میں نے جا کے ڈانٹا، ابھی تک یہ زندہ ہے تو نے اسے مارا کیوں نہیں؟ تو وہ کہتی ہے میں تو ماں ہوں نا، اسے سوئی کا نکا بھی چبھے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں تو اسے کیسے مار سکتی تھی. اس نے اپنی بیوی کی بھی نہ سنی، اس نے بیٹی کو لیا اور لے کے نکل پڑا اپنے ارادے کے ساتھ کہ اسے زندہ دفن کروں گا. اب یہ بات رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ خود بیان کر رہا ہے. اب آپ تصور کریں کتنے بڑے دل کے وہ لوگ تھے اور کتنے ظالم تھے وہ لوگ، اور خود حضور کی بارگاہ میں وہ عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کو لے کے چلا نا تو گرمی کا موسم تھا، مجھے پسینہ آیا تو میری بیٹی اپنے پلو سے میرے پسینے کو صاف کر رہی تھی، پسینے کو صاف کر رہی تھی. اور آپ کو پتہ ہے یہ پخانہ جو صاف کرتے ہیں ماں اور باپ کا، یہ زیادہ تر بیٹیاں کر رہی ہیں، زیادہ تر بیٹیاں کر رہی ہیں. خدا کے لیے ان چیزوں پہ اہمیت جو اللہ رسول نے کی ہے وہ پوری کریں. پتہ نہیں کس وجہ سا نکل جانے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اپنی قبر کی روشنی جو ہے وہ ختم کرنے کی، اپنی قبر پہ بوجھ ڈالنے کی، پہاڑا ڈالنے کی سانوں کے بھی لوڑ ہے. جو اللہ نے کہا ہے وہ پورا کریں. میاں اجاز صاحب کی بیٹی کو اللہ کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے. جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں نا محبت کے ساتھ انہیں دیکھا کریں، انہیں احساس ہی نہ ہو کہ میں بیٹے سے کم ہوں، میں بیٹے سے کم ہوں. اور جملہ سنی میں بات مکمل کروں گا. میرے پاک نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب باپ رزق حلال کا درہم کما کے واپس نہیں آتا، گھر واپس آتا ہے اور بیٹی کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے اور باپ کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے دینے کے لیے، جب بیٹی مانگتی ہے تو میرے اور آپ کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باپ رزق حلال کا درہم جب اپنے ہاتھ سے دیتا ہے نا اپنی بیٹی کو کس کو؟ بیٹی کو. اس حدیث میں بیٹی کا ذکر ہے. فرمایا ادھر سے بعد میں نکلے گا، بیٹی کے ہاتھ میں بعد میں جائے گا. یہ درمیان کا جو وقفہ ہے نا یہ درہم کراس کرتے ہوئے جب بیٹی کے ہاتھ میں آئے گا تو اس سے پہلے اللہ باپ کے ہاتھ کو دوزخ سے آزاد کر دے گا. سبحان اللہ. ایک درہم کی بات ہے اور اگر پورا حق دے تو جو ہے درہم باپ اگر ایک درہم دے تو ہاتھ دوزخ سے آزاد ہو جائے، اور اگر وہ پورا حق دے تو آگے آپ سمجھدار ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں اپنی بیٹی کو لے کے چلا، جب لے کے چلا نا جی اللہ اکبر کبیرہ حمدن کثیرن کثیرن کثیرا، کہتا ہے میں لے کے چلا تو میری بیٹی پوچھ رہی تھی ابا جی پہلی دفعہ آپ آئے ہیں ملے ہیں تو مجھ سے بات نہیں کر رہے، مجھ سے گفتگو نہیں کر رہے، میرے ساتھ محبت بھری باتیں تو کرے نا. وہ غصے میں تھا، اس کے لیے تو یہ باعث آر تھی نا جی. گیا جا کے گڑھا کھودا، گڑھا کھودتے وہ کہتی ہے ابا جی پیاس تو نہیں لگی آپ کو پانی لاؤں؟ کہتا ہے مجھے تب بھی ترس نہ آیا. میں نے گڑھا کھود کے اپنے ہاتھوں سے اسے جب گڑھے میں رکھا تو وہ مجھے پکار کے کہہ رہی تھی باپ تو ایسے نہیں کرتے، باپ تو ایسے نہیں کرتے. یا رسول اللہ اس وقت بھی ترس نہیں آیا. یا رسول اللہ میں بڑے دل کا بندہ تھا پر آج کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت ظلم کیا، بہت ظلم کیا. آپ نے آ کے بتایا بیٹیوں کے مقام کیا ہیں. یا رسول اللہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو وہ واقعہ یاد آتا ہے تو سجدے کی مٹھاس ہی مجھے نہیں ملتی. یہ جو میں روزہ رکھتا ہوں اس کی حلاوت مجھے نصیب نہیں ہوتی. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کے بعد جو جملے میرے نبی نے کہے بہت سنیے. میرے پاک نبی فرماتے ہیں جو شخص اب 2 بیٹیوں کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے لے، 2 بیٹیاں جسے اللہ عطا کرے وہ ان کی پرورش کرے، اسلامی طریقے کو پرورش کر کے انہیں اپنی ڈیوٹی پوری کر کے اپنے گھر سے رخصت کرے. میرے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں. کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے یہ. اور اس کا میں ترجمہ اگر یوں کر لوں نا تو ایسے کرنے دے مجھے. آج کسی کا گھر ایم پی ایم ایل اے کے محلے میں ہو نا تو وہ محلے کا نام نہیں لینا جی، محلے کا نام ہی نہیں لینا. وہ کہتے ہیں وہ ایم پی اے صاحب کے ساتھ ہی ہے نا میرا گھر، ایم ایل اے کے گلی میں ہے میرا گھر. اور جس کا گھر ایم پی ایم ایل اے کے محلے میں ہو وہ مان نہیں ہے جسے جنت میں رسول اللہ کے محلے کی.
जन्नत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहल्ले में घर मिलेगा, वो कितना बड़ा एजाज वाला होगा। तो ये पता किसको मिलेगा? हुजूर कहने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपनी बेटियों की परवरिश की होगी इस्लामी तरीके और बेटियों को सिखाएं कुछ आदाब मैंने और आपने सिखाने हैं। ये जो वाकया नहीं हुआ, मैं अक्सर इन दिनों ये बयान कर रहा हूँ, वो जो माँ ने 3 बेटियों को ज़बह किया है जी, पिछले दिनों आपने देखा होगा 3 बेटियों को माँ ने ज़बह किया है। माँ तो कांटा चुभने पे भी दर्द महसूस करती है औलाद का। अब वो कितना मजबूत दिल हो गया होगा उसका, या कितनी वो बेजार हो गई थी जिंदगी से, उसने अपनी बेटियों को ज़बह किया अपने हाथ से। तो ये क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है कि उससे तरबियत हज़रत सैयदा ज़हरा ने दी गई थी। उम्महातुल मोमिनीन के किस्से उसे नहीं सुनाए गए थे। अगर उसे ये कुरान ये आदाब सिखाए जाते तो अपने खामद का एहसास करती, अपने खामद का एहसास करती, मुझे पता होता भाई मैंने जिंदगी गुजारनी कैसे है। तो जहाँ बेटियों को रोटी देना जरूरी है, लिबास देना जरूरी है, छत देना जरूरी है, उनको धूप से बचाना जरूरी है, वहां पे बाप की जिम्मेदारी है उन्हें दीन सिखाए। क्या सिखाए? दीन सिखाए, उन्हें दीन पढ़ाए। और मेरे रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 2 चीजें अपनी बेटियों को सिखाओ उस दौर के मुताबिक। आज इसका दूसरा तर्जमा हो सकता है इस दौर के मुताबिक, लेकिन एक चीज हुई है जो उस दौर में थी आज भी है, एक चीज बदली है। उस दौर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी बेटियों को चरखा काटना सिखाओ। क्या? चरखा काटना, वो मसरूफ रहेगी। और आज के दौर में इसे घरदारी सिखाओ। और दूसरी चीज जो मेरे रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह नूर की तफसीर इन्हें सूरह नूर पढ़ाओ बेटियों को। इसमें अल्लाह ने ना औरत के सारे मसले बयान फरमाए हैं, औरत का निसाब बयान फरमाया है। तो ये मेरी रब की जिम्मेदारी है, सिर्फ जहेज देना जिम्मेदारी नहीं है, और सिर्फ उसे रोटी खिलाना जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ उसे लिबास देना जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी जो असल ये है कि उसे दीन सिखाया जाए। और उलमा ने लिखा है, सुनिए अगला जुमला, बाप ने को तो दीन दहलीज से अंदर दाखिल होता है। ये जो घर की चौगाट नहीं हुई वो 8 बार अली, अगर बाप नेक हो तो इससे अंदर दाखिल होता है। और उलमा ने लिखा है माँ नेक हो ना तो 7 पुश्तों में दीन जाता है। कितनी पुश्तों में? 7 पुश्तों में। और 7 पुश्तों में तब भी जाएगा ना अगर वो नेक हो। ये हमने तैयार करने हैं माहौल। और मैं अक्सर ये जुमला कहता हूँ, ये जो इमाम अली मकाम ने कुरान पढ़ा है ना नेज़े की नोक पे, ये कमाल उनका नहीं है। शाह साहब बैठे हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम कमाल उनका नहीं है। कमाल उस मां का है जिसने लोरियां पेट के अंदर थे तो कुरान की सुनाई थी, गोद में बिठाया तो चक्की चलाते हुए कुरान पढ़ा था, जिसने लोरियां कुरान की पढ़ी थी। और बाप का एजाज है कि एक रकाब में पाओ तो दूसरे रकाब में जाने से पहले कुरान खत्म हो जाए। ये एजाज जब वालिदैन का हो तो औलाद कुरान ना पढ़े तो क्या करे? ये मैंने और आपने तब्दीली लानी है, कहीं से उड़ के नहीं आ जानी है, कहीं से ऐसे नहीं आ जानी, ये तब्दीली लानी है। तो मेरे रसूल आज़म सारे बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटियों की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, बेटियों के साथ बिहेव कैसे किया जाता है। आइए 1-2 वाक़या इस हवाले से बयान करता हूँ। हज़रत उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तय्यबा ताहिरा, सदीक बाप की सदीका बेटी, अतीक बाप की अतीका बेटी, और रब के महबूब की महबूबा बीवी फरमाती है मैंने अपनी आंखों से देखा जब जनाब सैयदा ज़हरा आया करती थी ना, हुजूर खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल करते थे, खड़े होके। तो जो है खड़े होके हुजूर अपनी बेटी का इस्तकबाल करते थे। तो यार उसका मकाम और मर्तबा क्या होगा जी, जिसके लिए अल्लाह के रसूल खड़े हो, रसूल आज़म जिसके लिए खड़े। और फिर हुजूर ये अमल इसलिए कर रहे हैं कि पता चले बेटियों के लिए कैसे इज्जत आदर की जाती है, बेटियों की कैसे। और जब भी हुजूर सफर का इरादा करते ना, सफर का, सबसे मिलने के बाद आखिरी मुलाकात अपनी बेटी से करते। यानी मदीना शरीफ से निकलना है ना, कहीं पे जा रहे होते हुजूर, तो सबके साथ मिलने के बाद जो आखिरी मुलाकात होती थी ना, वो अपनी बेटी से करते। और जब सफर से वापस आते तो सबसे पहली मुलाकात बेटियों के घर जाया करो। भाई बैठे हो तो बहनों के घर जाया करो। जरूरी नहीं है भी तुसी कुछ लैके जाओ, सिर्फ टुर जाओ ना, वही बड़ी खुशी हो जाती आए सन। तो ये हमें इस हवाले से सोचना होगा। मेरे रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया है